یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی، یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کی جہالت کا لیول ہے، اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم 1442 ہجری میں شروع ہوا، اگست 2020 کے اندر۔ 8 سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا۔ صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ معصوم کا حکم ہے، جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو۔ خرید و فروخت بند کرو۔ خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اٹھ کے آ جاؤ، نہیں۔ بغیر البیع، بیعت ترک کر دو، جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو، فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے معصوم کی اطاعت میں آ۔ ترجمے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے، معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیے۔ اور وقتاً فوقتاً جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء ہیں، جن میں میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی۔ اسی طریقے سے سید حیدر نقوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں۔ یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے، اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی، آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ لی جائے، ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو وہاں بھی، اپنی دنیا میں بھی، دفتروں میں بھی، کاروباروں میں، نوکریوں میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے۔ ایک مسخرہ آتا ہے منبر پر، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سخت لفظ بول رہا ہوں، مکتب امام حسین پر مکتب اہل بیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ جو اس سے کھیلے اور دشمنوں کے ہاتھ میں دے کہ وہ یہ کلپس دکھا کر اور مذاق بنائیں اور بہتان تراشی کرے شیعہ قوم پر اور ان پر کفر و شرک کے الزام لگائے جائیں، جبکہ مجرم یہ مسخرے ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں، اور وہ مجرم ہیں کہ جو ان کو بلا کر سٹیج دیتے ہیں اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ ثواب تو بہت دور کی بات ہے، مجرموں کے طور پر پکڑے جائیں گے جنہوں نے مکتب اہل بیت میں انحرافات پھیلانے میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور قرآن کی آیت ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پیسے خرچ کر کے گندی باتوں کا خریدار ہوتا ہے، گمراہ کن باتوں کا، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ ایک مسخرہ آتا ہے اسٹیج پر اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، مولوی نے تمہیں غلط ترجمہ بتایا اس آیت کا، میں تمہیں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں۔ وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس جمعے کو امام زمانہ ظہور کریں گے، اس یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی اس پہ داد نہ مجھے دے دے، ہر جگہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے، میں غلط بات بتا رہا ہوں تو غلط بات پر بھی لوگ داد دے دیتے ہیں۔ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں یہ جھوٹ ہے، یہ تحریف قرآن ہے، اس پہ کوئی داد نہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہ جھوٹا، وہ کہتا ہے کہ، اور یہ کلپ بھی وائرل ہے، اے ایمان والو جب جمعے کے دن جب امام زمانہ ظہور کریں گے، یہ آیت اس جمعے کے بارے میں ہے، یہ جمعے کی نماز کے بارے میں نہیں ہے، یعنی جمعے کی نماز ہی نہ پڑھو۔ جب جمعے کے دن ظہور کے وقت تمہیں ندا دی جائے تو اپنے امام کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، آج تک اس کا ترجمہ یہ تھا کہ خرید و فروخت ترک کر دو۔ یہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی اور کی بیعت کی ہوئی ہے وہ بیعت توڑ دو، اس بیع کو، تجارت کو بیعت بنا دیا۔ تم نے کسی کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، کوئی حلف اٹھایا ہوا ہے، اس کو توڑ دو، امام زمانہ کی بیعت کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس قدر واضح قرآن کی تحریف، وہی جو یہودی علماء قرآن نے شدید مذمت کی
کہ یہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے پھیرتے ہیں تاکہ آپ سمجھو کہ اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ یاد رکھیے، اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے، کفر اور شرک کے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے۔ اور ایک بات آئمہ سے بھی مروی ہے اور عارفین نے بھی اسے لکھا کہ جمعے والے دن عصر کے وقت مومن کا دل پریشان رہتا ہے۔ معصوم سے روایت ہے کہ جو حقیقی مومن ہوگا وہ بروز جمعہ بوقت عصر پریشان ہو جائے، غمگین ہو جائے، کیونکہ روزے شہادت بھی ہے، روزے ظہور بھی ہے، اس لیے کہ مومن پریشان ہو جاتا ہے کہ آج بھی مالک کا ظہور نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ معصوم کا حکم ہے جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو۔ خرید و فروخت بند کرو۔ خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اٹھ کے آ جاؤ، نہیں، وذر البیع، بیعت ترک کر دو، جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو، فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے معصوم کی اطاعت میں آ جاؤ۔ ترجمے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے، معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیے۔ جمعے کا خطبہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی بندہ نائب معصوم بن کے امام کی جگہ پہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ نماز جمعہ کے لیے حکم ہے کہ ظہرین میں سے ایک نماز کو اختیاری چھوڑ کے آپ جمعے کو پڑھیں۔ کیسا شیعہ ہو پہ، کیسے مسلمان ہیں کہ جو اللہ نے واجب کی ہے اسے ترک کر دیا ہے اور جو اختیار میں رکھی ہے اسے ادا کر دیا ہے۔ لہذا جمعہ امام کے ظہور تک تاخیری عبادت میں سے حرام نہیں ہے مذہب شیعہ میں، لیکن جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جاتا تب تک جمعہ نماز کو چھوڑ کے اختیار کے ساتھ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں بالکل اگر پریشان کن بھی ہوں یہ معصومین کی حدیثوں سے۔ ساتویں امام نے قید خانے میں چیزوں کو ساقط کر دیا، کیونکہ دشمنان آل محمد نے نماز جمعہ کو استعمال کیا تھا آل محمد کے خلاف۔ مولا امیر المومنین کے دور میں جو سب سے زیادہ مولا پہ سب و شتم ہوا تھا وہ نماز جمعہ کے وقت میں ہوا۔ نماز جمعہ میں یہ باقی نمازوں میں نماز کو ترک کروا دیتے، ایک مرکزی جگہ پہ نماز کرواتے اور وہاں پہ آل محمد کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جاتا۔ اور امام ہر دور میں قید خانے میں تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید خانے میں یا لوگوں کا رش جا رہا تھا، امام نے قید خانہ کے دروغہ سے کہا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مولا یہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ مولا فرمایا خدا ان پہ لعنت کرے، یہ حق کے امام کو چھوڑ کے غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے امام حق کی پیروی کو چھوڑ دیا اور یہ غیر کی اطاعت میں جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا یہ امام کی اطاعت میں۔ جمعے والے دن حکم ہے شیعوں کے لیے دعائے عہد کو پڑھو۔ دعائے عہد جمعے والے دن پڑھو۔ دعائے عہد امام زمانہ سے ایک وعدہ ہے کہ مالک میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیری بیعت میں ہوں، میں تیرے اقرار میں ہوں۔ شیعہ مذہب آسان مذہب نہیں، مولوی کے پیچھے چلنے کو شیعت نہیں کہتے، مولا کے حکم پہ اطاعت کرنے کا نام ہے۔ نمازوں میں لطف پیدا کرو، عبادتوں میں لطف پیدا کرو۔ عبادتوں میں لطف تب آئے گا جب عبادتوں کی روح سے تم واقف ہو جاؤ۔